تو ویسے تو پاکستان کی پارلیمنٹ ویسے بھی کسی ڈیبیٹنگ کلب سے زیادہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کر لمبی لمبی تقریریں پی ٹی وی پہ لوگ کرتے ہیں اور آس پاس والے سارے سو رہے ہوتے ہیں اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نان سیریس ایکسرسائز ہے بیکاز دے ڈونٹ ہیو اینی پاور. یہی وجہ ہے کہ اب سے کچھ دن پہلے اختر مینگل جو کہ بلوچستان کے لیڈر ہیں, انہوں نے جب ریزائن کیا تو انہوں نے کہا کہ پارلیمان جو ہے وہ بے توقیر ہو چکی ہے, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اور اس بار یہ ثابت بھی ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ منگل کی رات کو 3 بجے 5 گاڑیاں داخل ہوتی ہیں ان دا پریمیسز آف پاکستانز پارلیمنٹ. الیکٹریسٹی کا کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے, لائٹ بند کر دی جاتی ہے, روم بائی روم سرچ کیا جاتا ہے, اور اکارڈنگ ٹو دا لیجسلیٹرز آف پی ٹی آئی وہ یہ کہتے ہیں کہ ماسک پہن کے لوگ اندر گھستے ہیں. اس سے پہلے بھی ایس ایس پی آپریشن کا ایک دستہ باہر موجود تھا پارلیمان کے کئی گھنٹوں سے, اور بعد میں یہ گاڑیاں اندر آتی ہیں. فوٹیج میں دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے نمبر پلیٹس بھی شاید نہیں ہیں, اور 11 الیکٹڈ سٹنگ ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی کو پولیس والے گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے گاڑیوں میں ڈال کے لے جاتے ہیں, اریسٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ہوتا ہے کہ چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا, دا ہائیسٹ ایڈمنسٹریٹو آفس ان دی انٹائر پروونس آف خیبر پختونخوا, واز مسنگ فار 9 hours. 9 گھنٹے تک ایک صوبے کا چیف منسٹر ہی غائب ہو گیا. کسی نے کہا اغوا کر لیا, کسی نے کہا رابطہ نہیں ہو رہا, بات نہیں ہو رہی. یہ صورتحال کیوں ہوئی, آج ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ سب اریسٹ ہونا شروع ہوئے, اور یہ سارا کریک ڈاؤن کب ہوا, جب سنڈے نائٹ کو پی ٹی آئی نے ایک جلسہ کیا, ایک ریلی کی سنگجانی کے مقام پر اسلام آباد کے پاس, اور اس میں پرووکیٹو سپیچز ہوئیں. اس سے 2 دن پہلے حکومت نے ایک قانون سازی کی تھی کہ میجسٹریٹ کی پرمیشن کے بغیر جلسہ کرو گے 3 سال قید, اگر اسپیسیفک ٹائم سے اوپر جاؤ گے تب بھی پرچے ہوں گے, اور اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی. یہ تینوں جو لا سیٹ کیے گئے تھے ریسنٹلی, اس میں سے 2 وائلیٹ ہو گئے. گنڈا پور صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کر دی وہاں جا کے, حالانکہ ان کو لانچ ہی انہوں نے کیا ہے, وہ اور بات ہے, وہ کس طرح میں بتاؤں گا آگے جا کے. اور دوسری چیز, 7 بجے تک کا کلوزنگ ٹائم تھا, 10 بج گئے. اب جس طرح ولیمے کا فنکشن ہوتا ہے نا کہ لائٹیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اس طرح یہاں پر ہوا کرے گا. تو انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی, مقدمات قائم ہونا شروع ہو گئے. مین سٹریم کی لیڈرشپ شیر افضل مروت, شعیب شاہین, زبیر خان, عامر ڈوگر ہوں, شیخ وقاص ہوں, زین قریشی ہوں, اور پارٹی کے چیئرمین, پارٹی کے کرنٹ چیئرمین, سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی آپ کہہ لیں, بیرسٹر گوہر, ان کو بھی اریسٹ کر لیا. ٹھیک ہے, اس ساری صورتحال کے بعد پروٹیسٹ شروع ہو گئے, اور پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ یہ فاشزم ہے. ٹھیک ہے, وہ بھول گئے کہ یہ وہی فاشزم ہے جو 2022 میں آپ نے کیا تھا جے یو آئی فے کے ممبرس کے اگینسٹ, جب پریمیسز آف دا پارلیمنٹ کے اندر سے آپ 20 لوگوں کو اٹھا کر لے گئے تھے, انکلوڈنگ دیئر 2 MLAs. جب انہوں نے احتجاج کیا تو آپ نے کہا اسٹیٹ کی ریٹ قائم ہو رہی ہے, یہاں بھی اسٹیٹ کی ریٹ ہی پھر قائم کرنے کا کہیں, کیا کہیں. ہم تو کنڈیم کر رہے ہیں اس بات کو, آپ کیوں نہیں کر رہے تھے تب. مصطفیٰ کمال صاحب نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی کہ صرف ارینجمنٹ تبدیل ہوتا ہے یہاں پہ, نون لیگ یہاں, پی ٹی آئی وہاں. اچھا, پی ٹی آئی پاور میں ہوگی, نون والوں کو اٹھا کے اندر ڈال دو. اگر نون لیگ پاور میں ہوگی تو یہ ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ. بدلوں پہ بدلے لی جا رہے ہیں, ملک کو ڈسٹرائے کری جا رہے ہیں. ایک دوسرے کی ایگو جو ہے وہ اتنی زیادہ کنفرنٹیشنل ہو چکی ہے کہ ڈیمیج کر رہے ہیں پورے ملک کو, دونوں سائڈز. جناب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب جلسے میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اتنا بڑا ری ایکشن آ گیا, اور ویسے بھی یہ ری ایکشن صرف ممبرس کے اگینسٹ تو نہیں آیا, یہ پارلیمان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے. اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی جن کا تعلق رولنگ پارٹی سے ہے, انہوں نے کہا کہ میں کنڈیم کرتا ہوں جو سارا کچھ ہوا ہے, کیسے پریمیسز میں گھس گئے, میں آئی جی پولیس کو بلا کے پوچھوں گا, پروڈکشن آرڈر جاری کروں گا ان سب کے. انہوں نے یعنی کہ اسپیکر نے 5 سیکیورٹی آفیشلز کو بھی سسپینڈ کر دیا کہ کیوں انہوں نے سیکیورٹی مینٹین نہیں کی پارلیمنٹ کی, اور لوگ کیسے اندر آ گئے, جس میں سارجنٹ ایٹ آرمز بھی موجود ہے جو 20ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے پارلیمان کا, ان کو سسپینڈ کر دیا. اب یہ بھی مذاق سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو وزیر اعظم کو بھی کچھ نہیں پتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو وہ بیچارے سیکیورٹی آفیشل کو بھی 18ویں 20ویں گریڈ کے, انہیں کیا آئیڈیا ہوگا. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ایک آدمی مسنگ اور ہیں جن کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا, جن کی کوئی پوزیشن نہیں ہے کسی واقعے کے اوپر, جن کو شاید ذمہ داری بھی نہیں لینی, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. وہ ہیں وزیر اعظم آف پاکستان شہباز شریف صاحب. تو ان کو یہ ان 5 لوگوں کو جو آپ نے سسپینڈ کیا ہے, ٹھیک ہے میڈیا کی کنزمپشن کے لیے کارروائی ہو گئی ہے, لیکن سب کو پتہ یہ کارروائی نہیں ہے. پہلے سینٹ الیکشن میں جو پولنگ بوتھ تھے
فلور آف دا ہاؤس پہ اس کے اندر کوئی آ کے کیمرے لگا گیا، تب کہاں تھا پارلیمان کا وقار؟ پی ٹی آئی والوں سے سوال ہے آپ کے دور میں۔ اس سے پہلے جب اریسٹ ہوئے جے یو آئی کے لوگ پارلیمنٹ کے پریمیسز سے، لاجز سے، تب پارلیمان کا وقار کہاں تھا؟ 2014 میں جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے پارلیمنٹ کو سٹرام کر دیا، تب پارلیمان کا وقار کہاں پہ تھا؟ جب بہت سے جرنلسٹ، جس میں اعزاز سید صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے دور میں حاضر سروس آئی ایس آئی کے افسر کا دفتر تھا پارلیمان کے اندر، تب پارلیمان کا وقار کہاں تھا جو آج وقار مینٹین ہو جائے؟ یہ وہی مذاق اور موکری آف دا کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹیرینزم ہے جو آپ کے دور میں بھی ہو رہی تھی۔ اب آپ صرف ریسیونگ اینڈ پہ آ گئے ہیں، اب آپ بھی چیخیں۔ جتنا پی ایم ایل این نے ڈسٹروائے کیا ہے اس انسٹیٹیوشن کو، اتنا ہی آپ نے کیا ہے۔ آپ دونوں شیئر ہولڈر ہیں اس چیز میں، تو ڈونٹ وری، یو کانٹ سنگل اٹ آؤٹ کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہوا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ آپ سب نے برابر کا حصہ اس میں ڈالا ہے، اسی لیے ہم اس ادارے کو اب مذاق سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے کوئی تبدیلی ایکسپیکٹ نہ کریں، کیونکہ یہ تو خود ہاسٹیج ہیں۔ جن کو پولیس کا حوالدار کالر سے پکڑ کے اٹھا کے لے جائے، وہ لیجسلیٹر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تقریر میں کیا کچھ ہوا جناب؟ تقریر میں یہ کچھ ہوا جس کے بعد گنڈا پور صاحب جو کہ سی ایم ہے ایک صوبے کے، وہی غائب کر دیے گئے۔ ذرا اس کی بات کر لیتے ہیں، اور وہ غائب کیے نہیں گئے، وہ خود ہوئے، یہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی قادیانیوں کی غلام ہے یہ حکومت، اور ان کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے، کیونکہ یہ بے غیرت، یہ غلام امریکہ کے غلام ہیں، قادیانیوں کے غلام ہیں۔ اب جب ان کا اپنا لیڈر جو جیل میں ہے، اس کو کان میں لوگ بتاتے ہیں کہ اسلامک ٹچ دینا ذرا، تو پھر وہ خود بھی یہی کرے گا نا۔ بھائی نون لیگ کو آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے، ان کی پالیسیز کو کرو، سیاست کو کرو، یہ قادیانیت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ یہاں بھی اسلامک کارڈ کھیل گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جناب انہوں نے صحافیوں پہ حملہ کر دیا۔ وہ صحافی جن کے پروگرامز میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کی کلٹ تیار ہوئی، اسی پہ حملہ آور ہو گئے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ پہچانو ان صحافیوں کو جو قلم بیچ رہے ہیں۔ اچھا، اب قلم کون بیچ رہا ہے؟ یہ چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا، جو کہ صرف اسی لیے سی ایم بنا کہ وہ کپتان چپل کو بہت پسند کرتا ہے، وہ بتائے گا صحافت کیا ہوتی ہے، وہ ثابت کرے گا کہ امپارشل جرنلزم کیا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک دو نام لے کے مثال دی اور کہا کہ یہ ہوتے ہیں صحافی، باقی سارے بکے ہوئے ہیں، ان کو ہم ننگا کر دیں گے، کوٹ ان کوٹ۔ میرے پاکستانیوں، پہچانو ان لوگوں کو، پہچانو ان صحافیوں کو، ان صحافیوں کو پہچانو۔ یہ پیسے لے کر ان لوگوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے آپ کا پیسہ لوٹا ہے۔ میں تمہاری صحافت پر لعنت بھیجتا ہوں، یہ بولا۔ اور بہت سے ایسے جرنلسٹ جو یوٹیوب پہ ملینز آف ویوز، ان کے کلٹ کو اور بڑا بنا کے پالش کر کے، ان کی پالش کر کے ویوز لے رہے ہیں، انہوں نے تالیاں بجائیں اور ٹویٹ کیا کیے؟ ٹھوک دیا گنڈا پور نے۔ او کچھ شرم کر لو یار، تمہاری فریٹرنٹی کے اوپر ایک بندے نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ میڈیا انڈسٹری جس کو لانچ پیڈ کے طور پہ اس پارٹی نے استعمال کیا، اسی کے اوپر تھوک رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کمال کر دیا، ٹھوک دیا۔ تمہیں یہ ہوش بھی نہیں ہے کہ اپنے فیلو جرنلسٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرنے کے بعد اوور آل صحافت کی کیا وقت ہے؟ دھمکی دے رہے ہیں کہ واپس آئیں گے، ننگا کر دیں گے، لٹکا دیں گے، ماریں گے تمہیں۔ یہ الفاظ تھے سب سے پڑھی لکھی جماعت کے منتخب وزیر اعلیٰ کے۔ پہلا سب سے پڑھا لکھا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تھا، جس کو پنجاب کی گردن پہ سوار کیا، اور بڑی عید کے بعد گلیوں میں جانوروں کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ لاہوریوں نے پہلی بار یہ سین دیکھا، ڈینگی سے آدھا لاہور مر گیا۔ پہلا وہ تھا جو آن جاب ٹریننگ کر رہا تھا، دوسرے یہ جناب ہیں جو کہ انٹاکسیکیٹ ہو کے جلسے میں آ کے گلا پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو نشانے پہ آتا ہے نہ اس کی عزت چھوڑتے ہیں نہ اپنی چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کہا جی یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں یعنی کہ فیمیل جرنلسٹ، کوٹ ان کوٹ، مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، یعنی کہ یہ پیسوں پہ بک جاتی ہیں۔ یہ کچھ بکاؤ ٹٹو، اور یہ کچھ دوسری جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو صحافت کر رہی ہے، مینو نوٹ بکھا میرا موڈ بنے، مینو نوٹ بکھا میرا موڈ بنے۔ اس گفتگو کے بعد اگر کوئی کانشیس برین آدمی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینکو۔ یہ کس نوعیت کا انسان آپ نے ایک پورے صوبے کو لیڈ کرنے پہ لگا دیا ہے، جس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ خواتین کے بارے میں بات کیسی کرنی ہے؟ لیکن کوئی سوال نہیں ہوگا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کلٹ بہت سٹرونگ ہے، دماغ بند ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں جی۔ خواجہ آصف تیرا باپ بھی خان کا ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا،
یہی وہ دھمکیاں تھیں جو پہلے یہ دیا کرتے تھے کہ تمہارا باپ بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس لا نہیں سکتا. وہ بعد میں آ گئی، جناب فارغ ہو گئے. یہاں بھی میرا خیال ہے یہ خود چاہتے ہیں ملٹری ٹرائل ہو، اسی لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں. پھر کہا جی مریم میں آ رہا ہوں، یعنی کہ میں لاہور میں جلسہ کروں گا، میں آ رہا ہوں. ہمارے پٹھانوں کا اصول ہے ہم ڈھول اور بارات لے کر آتے ہیں. مریم میں آ رہا ہوں، مینار پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پٹھانوں کا اصول ہے ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں، بارات بھی لے کے آتے ہیں. گنڈاپور صاحب یو شوڈ بی ashamed آف اٹرنگ دس اٹر filth. آپ پروفائل کر رہے ہیں ایک پوری کمیونٹی کو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بارات اور یہ لے کر آتے ہیں اور پنجاب پہ حملہ کر دیں گے. یہ کیا ایتھنک لڑائی کروانا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہیں آپ کہ ایتھنیسٹیز لڑ پڑیں آپس میں؟ اور وہ کارڈ بھی آپ نے مذہب بھی کھیل لیا، یہ بھی کھیل لیا، مسوجنی بھی ایک ہی جلسے کے اندر کر دی، مذہب بھی بیچ دیا، کافر بھی ڈکلیئر کر دیا اپوزیشن کو، اور ساتھ ساتھ آخر میں آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم پشتونوں کا یہ ہے اور ہم پنجاب پہ ایسے حملہ کریں گے. کن پشتونوں کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا اس طرح بے توقیری کرتے ہوئے کہ وہ خواتین کے بارے میں ایسے بات کریں جس طرح سے آپ کر رہے ہیں. یو ڈونٹ ریپرزینٹ پشتونز ایٹ آل. بیکاز اف دس از یور کنڈکٹ تو پھر آپ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایتھنک لڑائی ہو جائے یہاں پہ، اور تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا مقصد کیا ہے. تمہیں بنگلہ دیش بھول جائے گا اگر ہم سے پنگا لیا تو، ٹھیک ہے، جہاں پر 1000 بندہ مر گیا اس کی مثال. پھر کہا جی 15 دن میں خان صاحب کو رہا کروا لیں گے، پہلی گولی میں کھاؤں گا. اس کے بعد میں جناب نظریاتی ہو گئے اور انہوں نے کہا ڈی جی ISPR ہم جانور نہیں ہیں، سیاست تم کر رہے ہو. ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جنرل فیض ہمیں جہیز میں نہیں ملا تھا. وہ اور بات ہے کہ ملا نہیں تھا لیکن جہیز میں لے کے جانا چاہ رہے تھے آپ، اور آپ کو لے جانے نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے. پھر کہا جی تمہارا اپنا جرنیل تھا، اپنا ادارہ ٹھیک کرو، ہم فوج کو ٹھیک کریں گے. اچھا اب یہ بیان بڑے اچھے لگے، بہت خوبصورت لگے کہ یار کیا بات کر دی ہے انہوں نے. لیکن بعد میں جناب نے کیا کیا یہ سن لیں. تو اکارڈنگ ٹو رپورٹس سینٹ بائی ملٹیپل جرنلسٹ ان اسلام آباد اینڈ مین اسٹریم میڈیا ایز ویل، ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو یہ سارے جو میں نے غلیظ زبان ان کی آپ کو بتائی، اس کو خان صاحب نے انڈورس کر دیا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے گنڈاپور نے، کسی کو اس پہ معافی نہیں مانگنی چاہیے. تو انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ یہی لیکسیکن اور یہی زبان جو ہے وہ ان کو پسند ہے، اسی لیے تو وزیر اعلیٰ لگایا اس کو، ادروائز کس بات پہ لگایا؟ گلیوں سڑکوں میں وہ بھاگتا پھر رہا ہے. خیبر پختونخوا میں لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، یونیورسٹیاں بند پڑی ہوئی ہیں، ٹیررزم کا انبار ہے، مس مینجمنٹ کا انبار ہے، انفراسٹرکچر برباد ہے. اور صوبے کا وزیر اعلیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ 15 دن میں چھڑوا لیں گے، سرجری تمہارے منہ پہ پیسے لگے ہوئے چپیڑے مار کے واپس لیں گے، بارات لے کے آ جائیں گے. یہ سی ایم لگایا آپ نے، پڑھے لکھی ووٹنگ کلاس کا یہ سی ایم ہوتا ہے. پہلا بزدار تھا، دوسرا یہ ہے، ٹھیک ہے. خان صاحب نے انڈورس کر دیا. بیرسٹر گور نے اپولوجائز کیا کہ بہت بری زبان ہے، مان گئے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن خان صاحب نے کہا ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا، بیکاز دس از وٹ آئی نیڈ، یہی چاہیے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب کہ اسلام آباد سے ایک کال آتی ہے، پہلے پشاور سے ایک کال آتی ہے گنڈاپور صاحب کو کہ آپ نے یہ جو بڑی بڑکیں مار دی ہیں اب ذرا پیش ہوں، کیونکہ جہاں سے آپ نے نوکری لی ہوتی ہے وہاں تو پیش ہونا پڑتا ہے اس کے بعد میں. تو کال کی گئی اور خود یہ گئے پشاور سے اسلام آباد. یہ میں نہیں کہہ رہا، بے شک آپ عمر چیمہ صاحب کو دیکھ لیں، اعزاز سید صاحب کو دیکھ لیں، اسد طور صاحب کو دیکھ لیں. اسلام آباد پہنچتے ہیں حاضری دینے کے لیے کہ غلطی ہو گئی ہے جناب، اور اعزاز سید صاحب کوٹ ان کوٹ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ مارگلہ کے قریب کوسار میں ایک دفتر ہے انٹیلیجنس کا، وہاں پر 3 افسران بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے یہ پیش ہوتے ہیں، موبائل فون بھی باہر چھوڑ جاتے ہیں. سیکیورٹی بھی اسد طور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی ساتھ نہیں تھی، وہ بندے بھی پیچھے رہ گئے. کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایک سرکاری ادارے یعنی کہ ایک خفیہ ادارے کے دفتر میں گئے، بلکہ وہاں پر جا کر انہوں نے جاتے ساتھ اپنی جو تقریر انہوں نے جذباتی کی ہے اس کی معذرت بھی کی ہے اور معافی بھی مانگی. اتنے نظریاتی ہو تو دفاتر میں پیش کیوں ہوتے ہو؟ انہیں یہ کہو نا کہ میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، آپ میرے پاس آئیں اگر بات کرنی ہے آپ نے. یہ کیوں عوام کو پاگل بناتے ہو کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں؟ اگر واقعی آپ ہیں تو پھر آپ اگر ان کے آفیسز کو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں بائی یور پریزنس، دین ہاؤ کین یو کلیم دیٹ آئی ایم ابو دیم؟ تو وہاں جا کے اعزاز سید صاحب نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ کوسار آفس میں وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے قریب وہ پیش ہوتے ہیں. وہاں پہ
آتے ساتھ معافی مانگتے ہیں غلطی ہو گئی. میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, میں یہ رپورٹ کوٹ کر رہا ہوں. آتے ساتھ معافی مانگتے ہیں غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کرتے. اور وہ ان کو 8 گھنٹے تک وہاں بٹھا کے رکھتے ہیں, صبح 4 بجے تک صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہے. یہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹیرینزم. اب میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ آپ ان دونوں میں سے ایک طرف نہیں آ سکتے. یہ کس نوعیت کی ڈبل گیم ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہو جائے اور اس کے بعد میں لوگوں کو یہ علم ہو کہ اس نے معافی مانگ لی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ریمارکس کے اوپر؟ اور اب کس بات پہ پی ٹی آئی اس کو کنڈیم کرے گی؟ جب خان صاحب کا دور تھا, آئی جی سندھ کو اٹھا کر لے گئے تھے. صابر شاکر صاحب جو رہنما تحریک انصاف تھے, انہوں نے خان صاحب سے سوال کیا کہ وہ جی آئی جی سندھ کو اٹھا کے لے گئے ہیں, آگے سے جواب کیا تھا دیکھیے ذرا. اغوا کون ہوا؟ اغوا وہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا نا. میں تو اس کو کامیڈی سمجھتا ہوں. تو آگے سے ہنستے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اغوا کون ہوا ہے, مجھے تو نہیں پتا کون ہے. جس طرح انہوں نے کہا تھا نا کہ کس کو گولی لگی, اب سار عالم کو گولی لگی, مجھے نہیں پتا اس کو لگی ہے. یہاں بھی انہوں نے سوال یہ کیا, یہ تو کامیڈی ہے, مجھے تو ہنسی آتی ہے اس بات پہ. اب ہمیں ہنسی آتی ہے کہ آپ کا وزیر اعلیٰ غائب ہو گیا 9 گھنٹے کے لیے, اور وہاں جا کے معافی مانگ کے واپس آ گئے. اور اب 2 دن ہو گئے خاموش بیٹھے ہوئے, یا تو بات کریں, بنے نظریاتی. آپ کہیں گے نہیں یہ سب کرنا آسان نہیں ہے, تو پھر یہ جد و جہد کا نعرہ بھی مت لگائیے. ایمل ولی خان نے کہا نا کہ کمپرومائز وزیر اعلیٰ, یہ سارا کچھ سٹیج تھا, کیونکہ اگر باقی اٹھائے گئے ہیں تو ان کو اگر کچھ گھنٹے وہاں نہ رکھتے, لوگ پوچھتے کہ بھئی تم کیسے بچ گئے. میں اگری کرتا ہوں ان سے. ساتھ ساتھ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ منظور پشتین نے ایک تقریر کی اور اس کے بعد میں دفتر میں پیش ہو کے معافیاں مانگ لی ہوں؟ یا ایون مارنگ بلوچ کا کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ انہوں نے بیانیہ ایک جلسے میں بولا اور بعد میں 9 گھنٹے جا کے معافی مانگی ہو؟ یا کبھی آپ نے ہسٹری میں اگر چلے جائیں, کبھی باچا خان کو, ولی خان کو, یا آسما جہانگیر ٹائپ لوگوں کو کبھی دیکھا کہ انہوں نے ایک بات کی ہو اور بعد میں جا کے معافی مانگ کے پھر واپس آ کے پھر جھوٹ بول رہے ہوں؟ دیر از نو کنسسٹنسی. تو بالآخر اینڈ پہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے, یہ پارلیمان کا ایک مذاق ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تمام پولیٹیکل کلاس میں کوئی ایڈیولوجیکل کنسسٹنسی نہیں ہے. دے آل آر کنسسٹنٹلی فولنگ یو اینڈ یو آر بینگ فولڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس طاقت ہوتی تو اس طرح حملہ آور نہ ہو سکتے. اس کا رزلٹ یہ ہے ان سب کو بیٹھنا پڑے گا. ان پولیٹیشن کو شرم آنی چاہیے ان سب کو کہ ایک ینگ لڑکا ہی کہہ لیں, بلاول بھٹو صاحب نے آج کہا کہ میثاق پارلیمنٹ کر لیں. تھوڑی سین بات وہاں سے آئی, ادروائز نون لیگ بھی اس بات کو انجوائے کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ذلیل ہو رہے ہیں یہ سارے تو بہت بہتر ہے, جب تک اسٹیبلشمنٹ لڑے گی پی ٹی آئی سے ہمارا فائدہ ہوگا, ہم راج کریں گے. بھئی آپ نے راج کر کے کیا کرنا ہے؟ نہ آپ کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے نہ کچھ ہے, زبان آپ کی بھی آگے سے اسی طرح ہے. لیکن آپ کو کرٹیسائز کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی محبت میں کوئی گرفتاری نہیں ہے. تو میں کس کو کہوں کہ بھئی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں؟ آپ کو تو پہلے ہی کوئی ووٹ نہیں دے رہا جعلی حکومت کے قیام کے بعد. تو اب بھی اگر آپ نے اس کنفرنٹیشن کو آگے بڑھایا, حملے کیے ایک دوسرے کے اوپر, بندے اٹھائے ایک دوسرے کے, تو جو اکانومی کا حشر ہے نا, آپ پاتال میں لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو. بس کر دیں, ایک جگہ بیٹھ جائیں, ریکلیم کریں اپنی سپیس کو. آپ سب مذاق بن چکے ہیں, یہ عہدے, یہ کرسیاں, یہ وزارتیں مذاق بن چکی ہیں. اپوزیشن جو تحریک انصاف ہے وہ بھی ڈیل مانگنے کی سٹرگل کر رہی ہے. ان کو بھی پہچاننے کہ وہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں. اور خان صاحب اگر خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے 6 لوگوں کی ذمہ داری لگائی تھی پہلے کہ مذاکرات کریں اور اب میں نے انہیں منع کر دیا, تو کس سے مذاکرات کر رہے تھے, کیوں کر رہے تھے؟ کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں وہ جن سے مذاکرات کر رہے تھے آپ. تو ان کے فراڈ کو پہچانیں, ادروائز آپ کا ایک منٹ ضائع ہوگا جب آپ ان پہ بات کریں گے, کیونکہ یہ ریفارم نہیں ہو سکتے. یہ سارے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. تھینک یو.